السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 15 دسمبر اور منگل کا دن ہے، سن ہے 2020۔ پاکستان کی سیاست میں سیاستدان ایک دوسرے کو برا بھلا تو کہتے رہے ہیں، اس میں ایجنسیز کا بھی رول رہا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے کچھ تصاویر بھی مارکیٹس میں آتی رہیں، لیکن یہ کچھ سال پہلے کی باتیں تھیں۔ اب ایک نیا فنامنا پھر شروع ہو گیا جس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی جو ریلیز کی مریم نواز صاحبہ نے، اور اس پریس کانفرنس میں نون لیگ کی ساری قیادت موجود تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور بھی ہمارے پاس بڑی دھماکہ خیز تصاویر موجود ہیں۔ اب ان میں سے کچھ جو تصاویر ہیں یا کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتہ کہ مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون کی قیادت جن ویڈیوز کا ذکر کر رہی تھی وہ یہی ہیں۔ یہ تصاویر ہیں جناب شیخ رشید صاحب، جو اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، اس سے پہلے وہ وزیر ریلوے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کوئی گناہ گار ہے یا نہیں ہے، ہم کسی کی صفائی نہیں دے رہے، نہ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وزیر داخلہ بنے ہیں شیخ رشید صاحب، تو وہ تصاویر اور ویڈیوز مارکیٹ میں آ گئی ہیں، لیکن تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے بھی میڈیا کو جس وقت یہ پی ڈی ایم بن رہا تھا، اس وقت شیخ رشید صاحب نے للکارا تھا پی ڈی ایم کی قیادت کو، تو یہ تصاویر اور ویڈیوز دی گئی تھیں میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو، اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک خاتون کے ساتھ، یعنی یہ الزام تھا کہ خاتون کے ساتھ شیخ صاحب نے تعلقات بنائے، اس کو جاب کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ جاب مل جائے گی، اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن اس کو جاب نہیں دی، اور اب وہ شکایتیں کر رہی ہے اور اس نے یہ ویڈیوز بنا لی ہیں۔ تو اب وہ لوگوں کے پاس اب یہ جو ہے نا شیخ صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں مارکیٹ میں، اور شیخ صاحب صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ اب سمجھ میں نہیں آئی مجھے اس وقت بھی یہ بات کہ ایک خاتون جو اتنی بے بس ہے، جس کو نوکری نہیں مل رہی، وہ کہاں سے اتنا جدید سپائنگ سسٹم آ گیا اس کے پاس، اس طرح کے کیمرے آ گئے اس کے پاس کہ اس نے وہ سارا کچھ جو شیخ صاحب کے ساتھ جو الزام ہے کہ اس نے کیا، اور اس کی تصاویر اور ویڈیوز بنا لی گئیں۔ ذرا تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے، ہم نے جو انالیسز کیا ہے، اس میں ہمیں یہ لگا کہ اس میں فوٹو شاپ کی گئی ہے۔ اس میں جو تصاویر ہیں وہ مختلف اس کے جو حصے اگر ہم ایگزامن کرتے ہیں وہ تو ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اس بات کو مجھے لگتا ہے، جو میری اوپینین ہے، کہ یہ فیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان تصاویر پر بات کر رہا ہوں۔ میں کوئی یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ شیخ صاحب کو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، بڑے کوئی پاک صاف آدمی ہیں، ان کی زندگی وہ جانے، خدا اللہ جانے اور ان کے دوست ساتھی جانے، لیکن یہ جو سکینڈل ہے جو اس وقت جس میں شیخ صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بدنام کیا جا سکے، مورلی ان پر پریشر ڈالا جا سکے، یہ مجھے فیک لگتا ہے۔ آپ پہلی تصویر دیکھ لیں، میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں۔ اس میں ایک آپ کو نظر آئے گا، ایک حصہ نظر آئے گا تصویر کا، خاتون ہیں، بیڈ پہ ہیں، خاتون بھی نظر نہیں آ رہی، شیخ صاحب بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب دوسری تصویر ہم دیکھتے ہیں تو یہی جو خاتون ہے وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو بیڈ پہ بھی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، شیخ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اس میں، لیکن اس تصویر میں خاتون کے جو کپڑے ہیں اور وہ جو میں نے پہلی آپ کو تصویر دکھائی، اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ کپڑے میچ نہیں کرتے۔ پھر آپ یہ دوسری تصویر دیکھ لیں، اس میں کلوز اپ میں آپ دیکھیں تو جو بیڈ شیٹ ہے وہ اس کا رنگ جو ہے جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس سے میچ نہیں کرتا، اس بیک گراؤنڈ سے۔ پھر اس تصویر میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ ایک طرف سے ایک سائیڈ سے تصویر کھینچی گئی ہے تو جہاں پر وہ خاتون بیٹھی تھی سامنے کرسی میں، اب وہاں پر وہ کرسی بھی موجود نہیں ہے۔ اب بیڈ رومز جو ہیں ان کی جو اس کے اندر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہم سیٹنگ کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، گھروں میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات اس میں ایک دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ کوئی سیلفی نہیں ہے، یہ تصویر جو بنائی گئی ہے یہ کوئی سیلفی نہیں ہے، کسی نے خود نہیں بنائی۔ تیسرا آدمی
موجود ہے جو یہ تصاویر بنا رہا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا شیخ رشید صاحب اگر وہ کوئی اس طرح کے کام کرنے جا رہے تھے تو وہ اتنے چھوٹے چھنے کاکے اتنے بچے ہیں کہ جناب وہ ایک تیسرے آدمی کو کمرے میں موجود رکھیں گے کہ کیمرے سے آپ تصاویر بنائیں اور پھر اس کو ایک خطرہ و مول لیں؟ اب یہ جو کیمرہ جو اس کی جو جس طریقے سے تصاویر لی گئی ہیں تو یہ بھی سامنے ظاہر ہے کہ یہ کوئی سپائی کیم نہیں تھا، کسی ایک جگہ پر فکس نہیں تھا، مختلف اینگل سے تصاویر جو ہیں وہ لی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب جب یہ سارا کام کر رہے تھے اللیجڈلی تو وہ بندہ کمرے میں یا وہ بندی جس کا بھی نام لیا جا رہا ہے وہ گھوم پھر کے تو وہ ساری یہ تصاویر بنا رہی تھی یا بنا رہا تھا، اور شیخ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ تصاویر بنا لیں۔ ایک پولیٹیکل فگر بھی ہیں، کتنی دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، 5-6 دفعہ MNA بن چکے ہیں، اتنی غیر ذمہ داری یا اتنا ناسمجھ تو کوئی عام آدمی بھی نہیں ہوتا۔ اور شیخ رشید صاحب جو اپوزیشن کو للکارتے ہیں، جن کے اتنے دوست ہیں، اتنے دشمن ہیں، وہ اس طرح کا کام کریں گے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، یہ کوئی ہمیں اس کی کوئی سینس ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک کوشش ہے ملائن کرنے کی، جو میں سمجھا ہوں دباؤ ڈالنے کی، اور اس میں یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ یہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے جب حسین حقانی صاحب نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے، تو انہوں نے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ فیک کر کے ایڈجسٹ کر کے فوٹو شاپ کر کے بنائی تھیں، اور ان کو پھینکا گیا تھا، اور اس وقت مقصد یہ تھا کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کی جا سکے۔ بہت غلط تھی یہ بات، اور تب بھی لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا۔ پھر اب یہ بیچ میں بہت عرصہ یہ چیزیں خاموش رہیں، تھوڑی بہت تصویریں آتی رہیں، نواز شریف صاحب کی بھی تصاویر، ان کے گانے، اور انڈیا میں ان کا جو ایک سکینڈل تھا اس کے حوالے سے بات ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد ایک امریکن جرنلسٹ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا، انہوں نے کچھ الزامات لگائے کہ میاں صاحب نے ان کے کلوز ہونے کی کوشش کی، وہ ریکارڈ میں ہیں وہ ساری چیزیں، اور ان سے کہا کہ ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے اور آپ کا بوائے فرینڈ کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں اس نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید کو ان کے قریب ہونے کی میاں صاحب کوشش کر رہے تھے۔ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات آئی کہ جب وہ محترمہ کے شوہر تھے اور پہلی گورنمنٹ جب ختم ہوئی تو پھر ان کا بھی ایک سکینڈل سندھ میں بالکل آیا۔ لیکن عمومی طور پر پاکستان کے عوام نے اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس کو ڈسکریج کرتا ہے۔ یہ جو پرائیویٹ لائف ہے، اگرچہ میرا اپنی کنٹینشن یہ ہے کہ کوئی پبلک فگر کی ایک پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو سوسائٹی میں اس کے بارے میں بات کرنا اور ایسی چیزوں کی جو نشر و اشاعت ہے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو شیخ صاحب کا حوالے سے جو تصاویر ہیں، تصاویر کو دیکھ کے بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے اس میں فوٹو شاپ کیا گیا ہے، اور بہت ساری تصویریں جو ہیں اس میں ٹھیک ہے کہ بیڈ ایک جیسا لگتا ہے، اس میں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں نا، شیخ صاحب ایک بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اور وہ نوٹ گن رہے ہیں، تو یہ اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ وہ اس لڑکی کو پیمنٹ کر رہے ہیں۔ میں عام جو آدمی تھوڑا چھوٹا بہت جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے وہ بھی خود اپنے ہاتھ سے ہم نے دیکھا ہے چیزوں کی پیمنٹ نہیں کرتا، ان کے بھی سیکریٹری ان کے ساتھ ہوتے ہیں، منشی منقے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو پیمنٹس کرتے ہیں، لیتے ہیں، آتے ہیں، اس طریقے سے پیسے نکال کے گن کے دے رہے ہیں، اور سامنے ایک بندہ تصویریں لے کے بنا رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی چھپا ہوا کیمرہ تو نظر نہیں آتا، یہ تو موو کر رہا ہے کمرے میں۔ یہ سارا کچھ میں نے یہ ویڈیو اس لیے کی ہے کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کوئی بھی چاہے کسی بھی جماعت سے کسی کا تعلق ہو، ہمیں ان چیزوں کو اس طریقے سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے چیزیں بنا کے پیش کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ یہ جو تصاویر ہیں، یہ جو سکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی ہے شیخ رشید صاحب پہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیک ہے، یہ صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ اب وہ وزیر داخلہ بنے ہیں، اپوزیشن کو للکار رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیونکہ وہ اپوزیشن کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے، تو میں نے سمجھا کہ میں اس پر ضرور ویڈیو کروں، اس پر ہم اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ایک اپیل بھی ہے تمام ہمارے جو سیاسی ورکرز ہیں، جو قائدین ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، کہ اس طرح کا حملہ جو ہے
فیک حملہ وہ نہایت نامناسب ہے. یہ جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں ان کی نفی کرتا ہے. اگر ہم اس سے اجتناب کر سکیں تو ہمیں کر لینا چاہیے. کسی کو اگر میری ان باتوں سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کا معذرت خواہوں. اس کا مقصد یہ ہے کرنے کا کہ ہمیں اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جھوٹ کو، کیونکہ یہ جو ابھی جو شیخ صاحب کے حوالے سے جو یہ تصاویر ہیں یا یہ جو ویڈیوز مارکیٹ میں آئی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیک ہیں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.